الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے فضل و کرم سے ماہ رمضان مبارک کی آمد کی نسبت سے تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام آج کی اس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہم سب کو ماہ رمضان تک پہنچا بھی دے ایمان، عافیت، صحت اور سلامتی کے ساتھ، اور ابھی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شکرانے اور دعا کے بعد میں آپ تمام حضرات اور خواتین، بزرگ، نوجوان اور بہت پیارے سے بچے اور بچیاں ہماری اس مجلس میں موجود ہیں، آپ سب کا میں اپنی جانب سے اور تنظیم اسلامی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول بھی کیا اور اس محفل کو رونق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح تنظیم اسلامی کے ہمارے تمام رفقاء اور رفیقات اور ان کے گھرانوں نے، بچوں نے جو محنت کی ہے آج کی اس محفل کو سجانے کے لیے، اور مزید برآں ماہ رمضان المبارک کی آمد کی نسبت سے پورے شہر میں استقبال رمضان کی تعلق سے محافل کا انعقاد اور مختلف نوعیت کی جو سرگرمیاں ہیں، اس میں ہمارے رفقائے تنظیم، ہماری رفیقات تنظیم اور ہمارے گھرانے اور ہمارے نوجوان اور یہ بچے جو محنتیں کر رہے ہیں، آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو مزید اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس قرآن پاک سے ہمارے تعلق کی مضبوطی اور اس قرآن حکیم کے نور کو عام کرنے کی کوشش، اور اس قرآن حکیم کی دعوت سے آگے بڑھ کر اس کے احکام کے نفاذ کی مستقل جد و جہد جو تنظیم اسلامی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ دورہ ترجمہ قرآن کی محافل، یہ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کی محافل، یہ بھی اس ساری محنت میں ہمارے لیے بہت بڑا ہماری بیٹری کو ریچارج کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ آج کی محفل میں جیسے کہ محترم فیصل بھائی نے اناؤنسمنٹ بھی کی اور آپ کے علم میں عنوان بھی ہے کہ رمضان ماہ نزول قرآن، اس کے تحت 5 سب ٹائٹلز کہہ لیں، عنوانات کہہ لیں، اس کی تاریخ، اس کی فضیلت، اس کی حکمت، اور اسی طریقے سے تربیت، اور پھر آخر میں کچھ تاثیر کا معاملہ، ان حوالوں سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی۔ گفتگو کا ایک بڑا حصہ تاریخ کے تعلق سے ہوگا، بہت سی باتیں ہمارے علم میں، لیکن ایک ترتیب سے ان کو ہم یاد دہانی کے طور پر اپنے لیے اور آپ کے لیے پیش کرنا چاہیں گے۔ ماہ رمضان کے تعلق سے اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے اعتبار سے تھوڑی تاریخ، اور اسی ماہ مبارک میں جہاں نزول قرآن کا معاملہ ہوا تو دیگر کتب بھی اسی ماہ مبارک میں نازل کی گئیں، روایات سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں روزے کی فرضیت اگر ہے تو یہ فرضیت پچھلی امتوں پر بھی رہی، اور بعض روایات کے مطابق ماہ رمضان ہی میں پچھلی امتوں پر بھی روزوں کی فرضیت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاں اور صحابہ کرام کی ہاں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کس طرح اس ماہ مبارک کی تیاری ہوتی تھی، اس کو گزارا جاتا تھا، اکثر باتیں ہمارے علم میں ہیں، کچھ باتیں فقط یاد دہانی کے لیے ہم چاہیں گے ہمارے سامنے آ جائیں۔ اسی طریقے پر یہ ماہ رمضان ایک جہاں مجاہدانہ تربیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، وہیں ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور کے رمضان مبارک کے مہینوں کو دیکھیں آپ کی حیات طیبہ میں تو وہ بڑے متحرک مہینے تھے ماہ رمضان کے، اور وہاں قتال فی سبیل اللہ کا میدان بھی سجتا تھا، وہاں غلبہ دین، اقامت دین کی جد و جہد بھی جاری رہتی تھی، وہاں باطل سے ٹکراؤ کا طرز عمل بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور صرف حضور ہی کا معاملہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، امت کی صدیوں کی تاریخ میں ماہ رمضان میں بڑے بڑے معرکے بھی پیش آئے اور بڑی بڑی فتوحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ مختصراً اشارہ ان کی طرف بھی کیا جائے گا تاکہ یہ بات بھی واضح ہو کہ جہاں یہ ماہ رمضان ایک روحانی بالیدگی کا ذریعہ ہے اور ترفع کا ذریعہ ہے، اللہ کو پا لینے کا، حاصل کر لینے کا ذریعہ ہے، جنت میں داخلے کی محنت کا ذریعہ ہے، جہنم سے آزادی پانے کی محنت کا ذریعہ ہے، وہیں یہ ایک مجاہدانہ رنگ بھی مسلمانوں میں دیکھنا چاہتا ہے یہ ماہ مبارک، اور امت کی تاریخ اس کی گواہی ہمارے سامنے رکھتی ہے۔
تو ایک حصہ گفتگو کا وہ تاریخ کے اعتبار سے ہے، اور گفتگو کا ایک بڑا حصہ اسی تناظر میں ہمارے سامنے آئے گا۔ پھر انشاءاللہ ہم ماہ رمضان کی فضیلت کو مختصراً دہرائیں گے، گو کہ مجھے پورا یقین ہے کہ تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام، اسی طرح انجمن خدام القرآن و قرآن اکیڈمیز کی زیر اہتمام بہت سارے ہمارے ہاں اجتماعات ہو رہے ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں، تربیتی اجتماعات ہو رہے ہیں، عوامی خطابات ہو رہے ہیں، خطابات جمعہ میں کلام ہو رہا ہے، وہاں اکثر و بیشتر جو ابھی سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع تلاوت کیا گیا، اس کا ترجمہ اور تشریح بھی اسی طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بیان بھی، بہت سارے فضائل وہاں بیان ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، لیکن کیونکہ اس وقت یہ مجلس ہے ہی ماہ رمضان کے تعلق سے، تو کچھ کا اشارتاً ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی بات یہ کہ ماہ رمضان میں جو اعمال عطا کیے گئے ان میں حکمتیں کیا ہیں، خود اس مہینے کی حکمت، پھر اس میں روزے کی فرضیت کی حکمت، اس میں رات کے قیام کی حکمت، اس میں اعتکاف کی سنت کی حکمت، ان میں بڑی حکمتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہیں، ان پر تھوڑا ہم کلام کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا ہمارا سب ٹائٹل ہوگا تربیت کے اعتبار سے۔ یہ مہینہ جیسے میں نے ذکر کیا ایک مجاہدانہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ روح کی بالغی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مسلمانوں کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے اندر اللہ کی خاطر سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ پیدا کرنے کا مہینہ، اللہ کو پا لینے کا مہینہ۔ تو انفرادی سطح پر، باطنی سطح پر، ظاہری سطح پر، معاشرتی سطح پر، امت کی سطح پر بڑی تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں عطا فرمانا چاہتا ہے، اس پر بھی ہم کلام کریں گے۔ اور آخری ہمارا سب ٹائٹل یہ موضوع جو ہوگا وہ تاثیر کے اعتبار سے۔ یہ تاثیر کس معنی میں؟ رمضان کے اثرات تو ہیں مگر ہم حاصل کیسے کریں، اور رمضان کے اثرات سے رمضان میں، رمضان کے بعد بھی جاری رہنے چاہیے۔ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا تو پڑے گا نا۔ ہمارے بچوں کی چھوٹی سی ڈگری یا سرٹیفکیٹ بھی فری میں نہیں ملتا، بچوں کی آئس کریم بھی یا پیزا بھی فری میں نہیں ملتا، چاہے جائے کہ رمضان بیٹھے بیٹھائے فری میں مل جائے ہمیں نہیں، مشقت تو ہے، محنت تو ہے۔ وہ تاثیر جو امپیکٹ رمضان ڈالنا چاہتا ہے، اگر وہ حاصل کرنا ہے تو بٹ نیچرل اس کے لیے سٹرگل کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ آخر میں انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ہم کلام کریں گے، اور درمیان میں بٹوین دا لائنز بھی، اور آخر میں یہ جو دور ترجمہ قرآن کی محافل ہم منعقد کرتے ہیں یا خلاصہ مضامین قرآن حکیم کی مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے وہ بھی حکمت کے ذیل میں انشاءاللہ تعالی گفتگو ہمارے سامنے آ جائے گی۔ بہرحال تمہید تھوڑی طویل ہو گئی، لیکن ان موضوعات پر آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ہمیں کلام کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات ماہ رمضان کے تعلق سے، یہ لفظ بڑا قیمتی ہے، اور را میم واد یہ اس کا روٹ ورڈ یا مادہ بیان کیا گیا، جس کا حاصل ہے جھلس دینا، یعنی جھلسا دینا، جلا دینا۔ سورج کی انتہائی تپش کو بھی بیان کرنے کے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورج کی تپش کی شدت سے ایک پتھر یا چٹان شدید گرم ہو جائے، ہاتھ لگائیں تو ہاتھ جل جائے گویا کہ، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو رمضان کا مفہوم جلا دینے والا، جھلسا دینے والا، شدید تپش سے، شدید گرمی کی حدت سے، شدت سے جلا دینے والا۔ ایک مراد یہ لی گئی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ بندوں کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ یہ ربط ہے اس کے لٹرل میننگ کے ساتھ، لغوی مفہوم کے ساتھ۔ تو رمضان وہ مہینہ جو گناہوں کو مٹا دینے والا، رمضان وہ مہینہ جو گناہوں کو جلا دینے والا، رمضان وہ مہینہ جو گناہوں سے بندوں کو بالکل پاک صاف کر دینے والا ہے۔ رمضان کا یہ پہلو کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ پھر واحد مہینہ جس کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا وہ رمضان ہے۔ ذہن میں آ رہا ہوگا حرمت والے مہینے، تو وہ حرمت والے مہینوں کا ذکر ملتا ہے، نام نہیں آتے۔ واحد مہینہ جس کا نام لیا قرآن پاک نے وہ رمضان کا مہینہ۔ اگلی بات ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حرمت والے مہینے مشہور ہیں، دور ترجمہ قرآن کی محافل میں بھی سورۃ البقرہ کا، سورۃ التوبہ کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ذکر آ جائے گا کہ 4 مہینے عربوں کے حرمت والے تھے۔ رجب کا مہینہ وہ معروف تھا عمرہ ادا کرنے کے لیے، اور 3 کنزیکٹیو لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، وہ حج کے لیے معروف تھا۔ دور دراز کا سفر، آنا جانا، حج کے ایام میں مناسک حج کو ادا کرنا 3 مہینے لگ جاتے تھے۔ تو 4 مہینے حرمت والے عربوں کے ہاں معروف تھے، احترام تھا، جنگ نہیں لڑتے تھے، قتل و غارت گری نہیں کرتے، تاکہ لوگوں کے لیے عمرہ ادا کرنا اور حج ادا کرنا آسان ہو جائے۔ ہماری شریعت میں بھی ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا گیا، لیکن 4 حرمت والے مہینوں میں رمضان کا مہینہ شامل نہیں ہے۔ یہ ایک بس بہرحال بات ہے۔ اسی طریقے پر یہ تو معروف ہے کہ یہ مہینہ افضل ہے، اس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا۔ البتہ مسند احمد میں اور بعض دیگر تاریخی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے عطا ہوئے وہ بھی رمضان کے مہینے میں، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی، ایک رائے ہے رمضان کے مہینے میں، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا ہوئی رمضان کے مہینے میں، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا ہوئی رمضان کے مہینے میں۔ یہ تاریخی روایات سے اور بعض مسند احمد کی روایات سے بات معلوم ہوتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے کا وحی الہی کے نزول کے ساتھ ایک بڑا گہرا اور پرانا تعلق ہے۔ رمضان تو نازل ہوا اس مہینے میں، دیگر الہامی آسمانی کتابیں بھی رمضان کے مہینے میں عطا کی گئیں۔ اگلی بات یہ تو ہے الہامی کتابوں کا نزول۔ رمضان میں روزوں کی فرضیت ہمارے لیے تو ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ البتہ اس میں بھی ایک تدریج کا معاملہ ہوا، وہ آگے آ جائے گا، اور ماہ رمضان کی نشستوں میں بھی وہ بیان آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سر دست فوری طور پر یہ ہے کہ جیسے ہم پر اب رمضان کے روزوں کی فرضیت ہے، بعض احادیث میں روایات میں یہ ذکر میں ملتا ہے بعض پچھلی امتوں پر بھی ماہ رمضان میں روزوں کی فرضیت رہی۔ اتنی بات کہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض رہا، یہ تو قرآن کریم سے مل رہا ہے۔ سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 183 کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر یہ لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ تو قرآن کریم سے بھی بات مل رہی ہے، استشہاد ہو رہا ہے بلکہ دکھائی دے رہا ہے۔ البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی رمضان کے روزوں کی فرضیت رہی تھی، یہ روایات بھی ذکر کی گئی ہیں، اور رمضان کے علاوہ بھی دیگر ایام یا دیگر مہینوں میں امتوں پر روزوں کی فرضیت رہی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت کے احکامات میں عبادات کے تعلق سے، ایمانیات کے تعلق سے، معاشرتی ہدایات کے تعلق سے، اخلاقی ہدایات کے تعلق سے بنیادی تعلیمات تمام شریعتوں میں ایک جیسی رہیں، جیسے کہ روزے کی فرضیت کا معاملہ۔ اگلی بات، نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو جب یہ روزوں کی فرضیت عطا کی گئی تو تدریج کے اعتبار سے معاملہ آیا۔ اس تدریج میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کی تلقین فرمائی، اور ایک روزہ ہوتا تھا عاشورہ کا، محرم کی 10 تاریخ کا۔ تو اول ہر مہینے میں 3 دن کے روزے اور ایک عاشورے کے روزے کی فرضیت بھی موجود رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہا کہ اول جب روزوں کی فرضیت آئی تو ایک آپشن دیا گیا، ایک رائے کے مطابق ایک آپشن یہ دیا گیا کہ جو استطاعت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی پھر بھی نہ رکھے تو فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تدریجاً یہ احکامات آئے تو اولاً ہر مہینے 3 روزے کی فرضیت اور ایک عاشورہ کا روزہ، اور دوسرا ایک آپشن یہ دیا گیا کہ اگر استطاعت کے باوجود کوئی روزہ نہیں رکھ رہا تو فدیہ دے دے، لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو یہی بہتر ہے، اشارہ کر دیا گیا رکھنا ہی پڑے گا۔ پھر رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب بتایا جا رہا ہے جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھے۔ تو شریعت میں تدریجاً ان احکامات کا نزول ہوا روزے کی فرضیت کے تعلق سے۔ البتہ ایک خوبصورت انالیسز ہے جو سید سلیمان ندوی صاحب نے کیا رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہماری شریعت میں جو روزے کی فرضیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت باتیں جمع فرما دیں اور بڑی حکمتیں بھی عطا فرما دیں، اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ہاں جو روزے ہیں یا ماضی میں جن دیگر امتوں کو شریعتیں عطا کی گئیں ان کے مقابلے میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آسانیاں بھی عطا فرمائیں۔ مثال کے طور پر دنیا کے کچھ مذاہب میں ایسا معاملہ ہے کہ روزہ تو موجود ہے، جیسے کہ ہندو مت کے ماننے والے ہیں، مگر ان کے سارے ہندو مت کے ماننے والوں پر روزے کی فرضیت نہیں۔ برہمن رکھیں گے، شودر نہیں رکھے گا، یا اعلیٰ قسم کے لوگ رکھیں گے، ادنا قسم کے لوگ نہیں رکھیں گے، یہ ویسے ہی وہاں پہ ڈسکرمنیشن ہے۔ لیکن ہماری شریعت میں ایسا نہیں، ہر مسلمان جو مرد ہے، عورت ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، بیمار نہیں ہے، سفر کے معاملات اس میں رعایت دی گئی ہے، تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ صاحب علم ہے یا عام آدمی، چاہے عالم دین ہے یا عام آدمی ہے۔ تو دیگر کچھ مذاہب میں یہ تصور بھی ہے کہ اعلیٰ منصب والے یا علم والے روزہ رکھیں گے، باقی نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے تمام لوگوں پر جو کہ عاقل بالغ ہیں ان پر روزوں کی فرضیت عطا فرمائی۔ اسی طرح دنیا کے کئی مذاہب میں
یہ تصور ہے کہ روزے کا اہتمام تو ہے مگر وہ شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے. اب اگر شمسی کیلنڈر کو فالو کیا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر کہیں ہمیشہ دسمبر میں روزہ رہے تو بعض انتہائی شدید سردی والے علاقے ہوں گے، ہمیشہ مشقت کا معاملہ رہے گا. اگر ہمیشہ مثلا جون میں رکھ دیا جائے تو بعض شدید گرمی والے علاقوں میں ہمیشہ مشقت کا معاملہ رہ جائے گا. ہماری شریعت میں قمری کیلنڈر یعنی چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنا اور پھر افطار کرنا، عید منانا، اس کا حکم دیا گیا. اور کتنا پیارا انداز ہے. ابھی ہم میں سے بہت سے لوگ گزشتہ کئی برس کے روزے گرمیوں میں جو ہے وہ رکھ کر آئے ہیں، اب یہ سردیوں کی طرف جا رہے ہیں. تو ہر علاقے کے موسم کا بھی اعتبار اس میں آ جائے گا یا لحاظ آ جائے گا، اور ہر موسم میں بندہ جو ہے وہ اللہ کی بندگی کے قابل رہے گا. خزاں کے بہار لا الہ الا اللہ، گرمی کے طویل روزے آ جائیں مشقت والے تب بھی رکھنے، اور سردی کے مختصر آ جائیں تب بھی رکھنے. اللہ کا حکم ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک مسلم رہو. یہ اہتمام اور یہ معاملہ کہ ہر موسم کا لحاظ اس میں ہو جائے، یہ قمری کیلنڈر میں ہی ممکن ہے. اسی طرح دنیا کے بعض مذاہب کے اندر یہ تصور ہے کہ سب نے رکھنا ہے اور کوئی ایکسیپشن نہیں، مر جائے مگر روزہ رکھے. یہ کچھ مذاہب کا تصور ہے. بھائی مر جائے پھر بھی روزہ رکھے، یہ تو انتہا درجے کی بات ہو جائے گی. ہماری شریعت میں اعتدال عطا کیا گیا، لوگوں کی رعایت رکھی گئی ہے. اسی طرح آپ اور ہم جانتے جو آیات تلاوت کی گئی، بار بار حوالہ آ رہا ہے سورۃ البقرہ کا، تو سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع اکثر لوگوں کے علم میں ہے، وہ بڑا اہم ہے ماہ رمضان اور اس میں جو احکام عطا کیے گئے ان کے بارے میں. قرآن پاک پڑھ جائیے، نماز کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر، حج کا ذکر، عمرے کا ذکر، قربانی کا ذکر، صدقات کا ذکر، یہ عبادات کا ذکر کئی جگہ قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے. لیکن ماہ رمضان کا ذکر، ماہ رمضان میں روزوں کی فرضیت کا ذکر، اسی طرح سحر افطار کے حوالے سے کچھ بیان، اور رات میں زوجین کے تعلق کی گنجائش کا ذکر، اعتکاف کا معاملہ، یہ رمضان اور اس میں جو روزوں کی فرضیت اور اس سے متعلق جو کچھ بھی ہے وہ قرآن پاک میں ایک ہی مقام پر ہے. 6 آیات ہیں. البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 188 تک یہ 6 آیات بنتی ہیں، 183 سے 188. سب کچھ ماہ رمضان کے بارے میں جو کچھ بھی قرآن پاک میں یہیں پر ہے، اس لیے بار بار ان آیات کا حوالہ آ رہا ہے. اب اگلی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے بہت سارے مذاہب میں یہ تصور ہے کہ رکھنا ہی رکھنا ہے روزہ، مر جائے تو مر جائے لیکن روزہ رکھنا ہے. ہماری شریعت میں ایک اعتدال رکھا گیا، لوگوں کی رعایتیں رکھی گئیں. بیمار ہے، حالت سفر میں ہے، آیات تلاوت کی گئی، گنجائش ہے، چھوڑ دو، بعد میں روزہ قضا کر لینا. اسی طرح خواتین کی رعایت رکھی گئی، مخصوص ایام کا معاملہ ہے، روزہ نہیں رکھنا، بعد میں قضا کرنی ہوگی. ہاں پھر وہ مسائل ہیں کہ شیخ فانی جسے کہتے ہیں کہ ایسا بوڑھا کہ اب وہ اتنا کمزور اور نڈھال ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا ایسا دائمی مریض کہ اب وہ اپنے مرض سے ریکوری نہیں ہو سکتا، ان کے لیے فدیے کا آپشن بتا دیا گیا. یہ بنیادی باتیں اب سب کے علم میں ہیں. نقطہ اس وقت کیا ہے، ہمارے دین میں روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے رعایتیں بھی عطا فرمائی اور بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نظام ہمیں عطا فرمایا. اسی طریقے پر دنیا کے بعض مذاہب میں 24 گھنٹے کا روزہ بھی. مسیحیت کے ماننے والوں کے بارے میں تو سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہاں تو 50 قسم کی باتیں ملیں گی. ان کی تو بائبل بھی 100 قسم کی ہیں، تو روزے کا تصور بھی 50 قسم کا ملے گا. ایک ہفتے کا روزہ. یہودیت میں کبھی 24 گھنٹے کا روزہ. بڑی مشقت کا پہلو ہے، لیکن نہیں، ہمارے دین نے بڑی آسانی عطا فرمائی. حضور نے فرمایا علیہ السلام السحور برکہ، کہ سحری کا اہتمام کیا کرو، اس میں برکت ہے. اور آخری حصے میں سحری کرنا رات کے یعنی صبح صادق سے پہلے پسندیدہ ہے. اور افطار میں وہ جب حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو کہتے جلدی کرنا. جلدی سے مراد وقت سے پہلے نہیں، وقت ہوتے ہی افطار ہے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اس کو. تو جب تک امت یہ کرے گی خیر پر رہے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، یہود کیا روزہ تھا، رات کو سوئے اور روزہ شروع، کوئی سحری کا تصور نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سحری کی تعلیم بھی دی، نبی علیہ السلام نے ترغیب بھی دلائی. یہ اعتدال والے پہلو ہیں جو ہماری شریعت میں روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. اسی طریقے پر رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں پچھلی امتوں میں یا دیگر کچھ اور مذاہب میں زوجین کا تعلق بالکل منع تھا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے رعایت بھی دی، آسانی بھی عطا فرمائی کہ روزے کی راتوں میں زوجین کا تعلق قائم کرنا حلال ہے. اللہ ہے کہ بندہ اعتکاف میں چلا گیا تب وہ اعتکاف کی حالت میں اب زوجین کا تعلق بھی منع ہے. تو یہ چند نقطے ہیں کہ پچھلی شریعتوں یا دنیا کے دیگر مذاہب میں جو سختیاں ہیں اور بے اعتدالی کا معاملہ ہے یا خلاف فطرت امور روزے کے ساتھ شامل کر دیے گئے، ہمارے دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی آسانی عطا فرمائی. ایک اور تصور
کہ روزے میں بھول چوک معاف ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بھولے سے کسی نے کھا لیا، جیسے یاد آ جائے تو فوراً بندہ چھوڑے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ جس نے روزے کی حالت میں کھلا دیا، اور پھر اس کے بعد وہ روزے کو مکمل کر لے. تو اس کی بھی گنجائش ہمیں عطا کی گئی. لیکن یہ بھول سے بھول ہوگی جی، جان بوجھ کر بھول کر نہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے. اگر بھولے سے ہو جائے تو حدیث میں گنجائش بتائی گئی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، کھانا پینا چھوڑو کہ جس نے روزے کی حالت میں کھلایا، اور اپنے روزے کو مکمل کر لو. اسی طرح دنیا کے بعض مذاہب میں یہ تصور ہے کہ روزے کے درمیان میں، یعنی روزے کے دوران میں افسردہ سی حالت بنائے رکھو، غمزدہ کیفیت اختیار کیے رکھو. یہودیت میں بھی ہے، مسیحیت کے ماننے والوں کے بھی تصور، ہندو مت والوں کے بھی تصور موجود ہے. ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی. بندہ روزے میں خوشبو بھی لگا سکتا ہے، بندہ روزے میں تیل بھی لگا سکتا ہے، بندہ روزے میں جو ہے وہ شاور بھی لے سکتا ہے، بندہ روزے میں جو ہے وہ سرما بھی لگا سکتا ہے. یہ ساری اجازت عطا فرمائیں. اور ایسی ڈھیلی ڈھاگی حالت بنا کے بھائی تم اکیلے تھوڑی روزہ رکھ رہے ہو، کروڑوں مسلمان روزہ رکھے ہوئے، انسان بنو، ہاں، اور تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو، حشاش بشاش نظر آؤ. بٹ نیچرل ایک بھوک کی شدت کا آنا الگ شے ہے، مگر پراگندہ قسم کے بال ہوں، بکھرے ہوئے قسم کے بال ہوں، افسردہ سی صورت ہو، یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ دنیا کے دیگر مذاہب میں باطل تصور ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح کی چیزوں سے ہمیں روکا ہے. اور آخری بات، اس تاریخ کے اعتبار سے اس میں بھی دو حصے ہو جائیں گے. ایک رسول اللہ علیہ السلام کا دور ہے جہاں رسول اللہ علیہ السلام کا اہتمام ہمیں دکھائی دیتا ہے. احادیث کی روایات میں ذکر ملتا ہے، بڑی دلچسپ روایات ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رمضان سے پہلے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک پہنچا دے. ایک معروف روایت میں دعا ملتی ہے ہمیں. اس کے علاوہ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ دن گنا کرتے تھے. دن کتنے دن ہو گئے شعبان کے؟ ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، اتنے رہ گئے رمضان کے آنے میں، اتنے دن رہ گئے رمضان کے آنے میں. رسول اللہ اہتمام فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے پر حضور نے سب سے زیادہ روزے رکھے شعبان کے مہینے میں. یہ حضور کا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور رمضان کی فضیلت کو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون سمجھے گا؟ تو اللہ کے رسول رمضان کے لیے دعا بھی کرتے، رمضان کی تیاری بھی کرتے، شعبان میں روزے بھی رکھتے. اور ویسے علماء مسئلہ جو بیان فرماتے وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح بات ہے کہ نصف شعبان کے بعد، 15 شعبان کے بعد جس کا روزے رکھنے کا معمول نہ ہو نہ رکھے. کیوں؟ نفل میں زور لگائے گا اور فرض میں کوتاہی کرے گا. جس کا معمول نہ ہو وہ شعبان کے آدھے مہینے، نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھے. کیوں؟ آگے فرض میں کوتاہی نہ کر بیٹھے. یہ اپنی جگہ مسئلہ ذہن میں رہے. البتہ حضور کا معمول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دن شمار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات بیان فرمائی. عام طور پر چاند دیکھنے کے لیے 2 گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں. رمضان کے بارے میں ایک گواہی پر بھی حضور علیہ السلام نے رمضان کا آغاز کیا. چاند دیکھنے پر ایک گواہی ملی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک گواہی کے ملنے پر بھی رمضان کا آغاز فرمایا ہے. اس سے متعلقہ فقہی مسائل وہ فتاویٰ میں دیکھیے گا. لیکن یہ اہمیت کہ ایک گواہی پر بھی ماہ رمضان کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے آغاز فرمایا ہے، اس سے ماہ رمضان کی تیاری کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اور پھر وہ جو معروف خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہمیں شعبان کی آخری تاریخ میں ملتا ہے کہ حضور نے عطا فرمایا، یہ بھی کیا تھا؟ حضور خود بھی تیاری فرماتے اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی تیار کرتے. اور مشہور خطبہ جس کے چند جملوں کا حاصل آگے فضائل کے بیان میں انشاءاللہ آ جائے گا، وہ خطبہ بھی رمضان سے جسٹ پہلے تھا، تاکہ صحابہ کرام بھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھرپور طور پر اس ماہ مبارک کو ویلکم کہیں، اس کا استقبال کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کریں. اگلا حصہ طویل ہے، وہ اس وقت موقع نہیں ہے کہ پھر ہم صحابہ کرام کے معمولات میں بھی جائیں، اور صحابہ کرام کس طرح سحری کا اہتمام ہوتا، افطار کا اہتمام ہوتا، رات کتنی طویل ہوتی، قرآن سے کتنا شغف ہوتا. بہت سے صحابہ کے معمولات ملتے ہیں. کوئی 10 راتوں میں انفرادی طور پر بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا، کوئی 7 راتوں میں بھی کرتا، کوئی 3 راتوں میں بھی کرتا قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام. اسی طریقے پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاص وہ پہلو کہ ماہ رمضان میں اللہ کے رسول جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے، اور یہ ڈیوائن سپرویژن، یہ اسکیم تھی اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے. ہر سال ماہ رمضان میں اللہ کے رسول علیہ السلام دور فرماتے قرآن کا جبریل امین کے ساتھ علیہ السلام، اور جتنا اس رمضان تک قرآن نازل ہو چکا ہوتا حضور جبریل کے ساتھ اس کا دور کرتے صلی اللہ علیہ وسلم.
اور حیات طیبہ کا جو آخری رمضان تھا، اللہ کے رسول نے دو مرتبہ جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا ہے۔ اسی طرح اسی حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل کے ساتھ دور کرتے قرآن پاک کا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ حضور کی جو سخاوت تھی، راہ خدا میں خرچ کرنا، راہ خدا میں لگانا، اول تو حضور کتنا لگا دیتے تھے، حضور نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اللہ کے رسول کا علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ، کیا زکوٰۃ کبھی نہیں دی؟ کیوں؟ اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا جس پہ زکوٰۃ اپلیکیبل ہوتی ہو۔ بہرحال یہ سال بھر کا معمول تھا، لیکن جب رمضان میں قرآن کا دور حضور فرماتے جبریل امین کے ساتھ علیہ السلام، تو حضور کی جو سخاوت تھی اس میں تیز رفتار آندھی کی سی تیزی آ جایا کرتی تھی، تیز رفتار آندھی کی سی تیزی آ جایا کرتی تھی۔ اللہ ہمیں اس حوالے سے بھی غور و فکر کرنے کی اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل آگے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر حضور کے معمولات میں یہ بھی ہے کہ رات کا طویل قیام حضور کا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ایک بائفرکیشن ہمیں ملتی ہے کہ 2 عشروں میں، یعنی پہلے اور دوسرے عشرے میں تو رات میں حضور کچھ آرام بھی فرماتے اور ازواج مطہرات کو بھی وقت دیتے، لیکن جو تیسرا عشرہ ہوتا یعنی آخری عشرہ ہوتا تو اللہ کے رسول پوری رات قیام فرماتے قرآن پاک کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ وہ پیک ہے رمضان کا، وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہے رمضان کا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت سے بیان کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ صرف ماہ ربیع الاول میں بیان کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، پہلے میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں پھر آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو بھی ہم توفیق عطا فرمائے کہ جو اسپرٹ اور جو جوش اور جذبہ اور محنت اور جد و جہد حضور فرماتے علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے پیارے صحابہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ تعالی ہمیں بھی اس محنت کے ساتھ اس ماہ مبارک کی تیاری اور اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بڑا اہم پہلو ہے، ہمارے ایک بڑے پیارے استاد انجینئر مختار حسین فاروقی صاحب، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگردوں میں سے بھی بڑا پیارا ان کا ایک مضمون ہے۔ اس کا ایک حاصل کیا ہے کہ عام طور پر جب ہمارے ہاں ماہ رمضان پر کلام ہوتا ہے اور ہم بھی کر رہے ہیں، آج فضائل کا بیان آتا ہے، اعمال کا بیان آتا ہے، تو اس میں نوافل، صدقہ، خیرات، روزہ تو فرض ہے، دعا، ذکر، اعتکاف، ان پہلوؤں کا ذکر تو آنا چاہیے، لیکن ایک بہت بڑا پہلو بھی رسول اللہ کے دور کے رمضان میں نظر آتا ہے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نگاہوں سے اوجھل ہے، اور وہ کیا ہے؟ 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت آئی، مدنی دور ہے رسول اللہ علیہ السلام کا ہجرت کے بعد، 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت آئی، اور جس مہینے روزوں کی فرضیت ہے اسی مہینے میں بدر کا میدان سجائے، تو بدر کے لیے ساری محنت کب ہوئی ہے؟ ماہ رمضان میں، اس سے پہلے پس منظر چلا آ رہا ہے، وہ رجب کی آخری تاریخ میں یا اس کے دائیں بائیں کچھ سریے حضور نے بھیجے۔ سریہ کسے کہتے ہیں؟ جو صحابہ کرام میں سے کسی کو آپ نے ذمہ دار بنا کر، امیر بنا کر بھیجا ہو۔ غزوات بھی ہیں، بدر سے پہلے سرایا بھی ہیں، اور وہ تسلسل چلا آ رہا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اس تسلسل میں بدر پیش آیا، وہ سورہ انفال میں حالات بھی ہم پڑھتے ہیں، ماہ رمضان میں بھی اس کا ذکر آ جائے گا۔ تو بدر تو 17 رمضان کو پیش آیا ہے، اور ذہن میں رکھیے جب بدر کا میدان سجا ہے یا پھر فتح مکہ کا موقع آیا ہے تو روزے توڑے گئے ہیں، روزے توڑے گئے ہیں، کیونکہ اب تو ٹکرانے کا معاملہ، اب تو تلوار سے ٹکرائے گی، لیکن یہ ہوا ہے سب ماہ رمضان میں۔ تو بدر سجا ماہ رمضان میں 2 ہجری میں، اور یہیں سے آپ سمجھ لیں وہ پیچھے غزوات اور سرایا کا سلسلہ آ رہا ہے، اور ایک نیا دور رسول اللہ علیہ السلام کی جد و جہد میں آ گیا، باطل سے ٹکراؤ کا، دو بدو جنگ کا معاملہ، قتال فی سبیل اللہ کا میدان سج گیا ہے۔ سن 3 ہجری ہے، غزوہ احد کا معاملہ پیش آیا ہے۔ غزوہ احد کب سجا ہے؟ شوال کے بالکل شروع میں، اور غزوہ احد سجا ہے اس لیے کہ کفار تو انتقامی جذبات کے ساتھ آئے بدر کی شکست کے بعد، تو پورا سال انہوں نے تیاری کی ہے، تو جسٹ شوال میں وہ آ تھوڑی گئے ہوں گے، مسلسل پورا سال بدر کے بعد انہوں نے محنت کی، تو رمضان حضور کا کیسا گزرا ہوگا؟ ان کی سازشیں، ان کی منصوبہ بندی، کفار کی ان کی پلاننگ، ان کا پریشر، اس سب کے بارے میں غور اور فکر، اور اس کو ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے، ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یہ ساری سوچ اور بچار اسٹرگل میں رمضان گزرا رسول اللہ علیہ السلام کا سن 3 ہجری میں۔
4 ہجری میں بھی رمضان اور اس کے دائیں بائیں حضور علیہ السلام نے سرایہ بھیجے ہیں، صحابہ کرام کو مختلف علاقوں مہمات پر بھیجا ہے۔ 5 ہجری مشہور ہے غزوہ احزاب، غزوہ خندق، بیٹل آف ٹرنچز جسے ہم کہتے ہیں۔ غزوہ احزاب شوال میں ہوا ہے، خندقیں کب کھودی گئی ہیں؟ رمضان کے مہینے میں۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، شوال 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا ہے، خندقیں رمضان میں کھودی گئی ہیں۔ تو یہ رمضان بھی حضور کا اس جد و جہد کے دوران عملاً شریک ہو کر، صحابہ مشقتیں جھیلتے ہیں، حضور مشقت جھیلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے خندقیں کھودی، حضور نے خندقیں کھودی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے بھوک و مشقت برداشت کی، حضور نے برداشت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب یہ سورہ احزاب، رکوع نمبر 2 اور 3 سورہ احزاب، اس میں غزوہ احزاب کا ذکر آتا ہے، اور اس کے بیچ میں آیت آتی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ سن 6 اور 7 کے رمضان کے حوالے سے بھی، بس وہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے بعد پھر جو رمضان آیا وہ تھوڑا کچھ سکون کا معاملہ رہا، لیکن یہ معاملات چل رہے ہیں۔ 8 ہجری فتح مکہ، فتح مکہ کس مہینے میں ہوئی؟ رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ تو حضور کے دور کے رمضان کا یہ پہلو ہماری نگاہوں سے اوجھل۔ سن 9 ہجری غزوہ تبوک، واپسی کا معاملہ، رمضان سر پر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سفر کے دوران رمضان آ گیا ہے، اس مشقت کے دوران رمضان آ گیا ہے، تو تبوک کا بھی ایک سفر کا حصہ حضور کا رمضان میں گزرا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ پہلو ہیں، یہ وہ مشقتوں والا پہلو، یہ غلبہ دین کی جد و جہد، یہ نفاذ دین کی جد و جہد، یہ باطل سے ٹکراؤ کا معاملہ، یہ جان و مال کو کھپانا، یہ جان راہ خدا میں قربان کرنا، رمضان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بھرا ہوا ہے اس سے۔ اور یہ شے آج ہماری نگاہوں سے اوجھل۔ تبھی میں نے شروع میں کہا تھا رمضان تو ایک مجاہدانہ تربیت پیدا کرتا ہے بندے کے اندر، تربیت کرتا ہے بندے کی۔ اسی طرح اگر امت کی تاریخ کو ہم دیکھیں، 2-3 واقعات میں ذکر کروں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں آئے، کون سا دن تھا؟ 10 رمضان، اللہ اکبر۔ طارق بن زیاد اندلس میں، طارق بن زیاد جب پہنچے اندلس میں، کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا مہینہ تھا۔ حطین کا علاقہ، دونوں طرح اس کے تلفظ کیے گئے، حطین بھی اور حطین بھی، یہ اس علاقے میں صلاح الدین ایوبی پہنچے رحمۃ اللہ علیہ۔ 7 صلیبی حکمران جنہوں نے ارادہ کیا تھا مکہ مکرمہ مدینہ شریف پر حملے کا، صلاح الدین نے پہلے روکا ان کو شکست دی یہاں پر، بعد میں یروشلم کا معاملہ ہوا ہے۔ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا مہینہ تھا۔ ہماری تو تاریخ بھری ہوئی اس سے۔ اور آج ہمارے بڑے بڑے شہروں میں کیا چل رہا ہے؟ buy 20 pieces get 5 free, buy 20 pieces of so and so get 5 free, all you can eat, midnight teas, iftar dinners, sehri dinners، ایک طوفان لگا ہوا ان چیزوں کا۔ اور مزید یہ ہمارے کرکٹ بورڈ والے رمضان میں کیا کریں گے ہم؟ ہاں بہت مجھے لوگ برا سمجھتے کرکٹ، تو برا تو لگے گا نا، برا تو لگے گا، روح کو بیدار کرنے کا مہینہ، قرآن سے تعلق کا مہینہ، اللہ کو پا لینے کا مہینہ، مجاہدانہ تربیت کا مہینہ، اور ہم قوم کو کرکٹ میں لگائیں گے۔ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ باقی کیا ہے؟ سستی چند چیزیں، دن میں حرام خوریاں کر لو، شام میں دسترخوان سجا دو کچھ لوگ۔ اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں۔ کہاں یہ تصورات، اور کہاں ہمارے ہاں کا رمضان کا معاملہ، غور کرنا چاہیے۔ ایک اور انداز سے دیکھ لیں، بات سے بات نکلتی۔ قرآن پاک میں جو سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع جس کا کئی مرتبہ حوالہ آیا، یہ کدھر ہے؟ البقرہ 183 سے 188۔ قرآن کریم یہ رمضان شریف میں بھی آئے گا، اکثر لوگوں کے علم ہے، بس یاد دہانی پلیسمنٹ کدھر ہے رمضان والے رکوع کی۔ البقرہ کے شروع کے 4 رکوع بنیادی باتیں، متقین، کافرین، منافقین کا بیان، پھر 3 گروہوں کا بیان، آدم علیہ السلام خلافت دے کر بھیجا گیا، دین کی بنیادی دعوت، توحید، رسالت، آخرت کا تذکرہ، پھر ہم سے پچھلی امت بنی اسرائیل 10 رکوع میں ان کا ذکر آیا، بنی اسرائیل کو معزول کر کے نبی علیہ السلام کی امت کو کھڑا کر دیا گیا، ہمیں امت وسط کہا گیا۔ البقرہ آیت 143، البقرہ آیت 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں ہم نے امت وسط بنایا دین کی گواہی دینے کے لیے۔ البقرہ 153، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، فار واٹ؟ امت والے کام کو انجام دینے کے لیے۔
اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت 177 بہت معروف ہے، اس کا درس ہمارے ہاں، آیت البر، نیکی کی حقیقت. اور نیک آدمی باطل سے ٹکرانے کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے وحین البعث، جنگ کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. 177. پھر یہ 183 میں رمضان کا بیان ہے، اور 177 البقرہ کی آیت البر والی آیت. اس کے بعد حج کا ذکر بھی آتا ہے. اچھا حج ابھی کیسے ہوگا بھائی؟ اگر خانہ کعبہ جو ہے اس کا انتظام کافروں کے پاس ہوگا تو مسلمان حج کیسے کریں گے؟ تو تیاری کرنا ہوگی. پھر قرآن 193 البقرہ 193 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. یہ پورا پس منظر ہے بھائی. امت وسط قرار دیا اس امت کو. صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. رائے خدا میں جنگ بھی کرنا ہوگی. حج کرنا چاہتے ہو تو کافروں کے مشرکوں سے قبضے سے آزاد تو کراؤ بیت اللہ شریف کو. روزہ رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. اور البقرہ 193 قتال کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ قتال کی تیاری کیسے ہوگی؟ یہ جان دینے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے قائم ہوگا؟ سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دینے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ رمضان کے روزے بہت بڑی عبادت تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس کانٹیکسٹ میں بھی رمضان کے روزوں کی فرضیت اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ میں نے گفتگو کا ایک بڑا حصہ آپ کے سامنے رکھا. تاریخ کے اعتبار سے رمضان کا مفہوم کیا ہے؟ عربوں کے ہاں یہ عام مہینہ سمجھا جاتا تھا، حرمت والے مہینوں میں بھی شامل نہیں. اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اس کو عظمت عطا فرمائی. پھر ماہ رمضان میں روزوں کی فرضیت اس امت پر تو ہے، بعض روایات کے مطابق پچھلی امتوں میں بھی اس کی فرضیت رہی ماہ رمضان میں. پھر روزوں میں تدریج کا حکم ہمارے لیے، پھر ہمیں جو روزہ عطا کیے گیا اس میں اور دیگر مذاہب کے روزوں میں جو فرق ہے، خوبصورت تعلیمات وہ ہمارے سامنے بات آئی. اور رسول اللہ علیہ السلام کے دور کا روزہ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ماہ رمضان کتنا متحرک روزہ رمضان تھا. جہاد و قتال کے میدان وہاں پر سجے، محنتیں ہوئیں، اسٹرگل ہوئیں. آرام کا مہینہ نہیں ہے، کھڑے ہونے کا مہینہ ہے، اسٹرگل کا مہینہ ہے، جد و جہد کا مہینہ ہے، جان و مال لگانے کا مہینہ ہے، باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا مہینہ ہے، اور اس کے لیے تربیت کا موقع، اس کے لیے تربیت کا مہینہ، تیاری کا مہینہ. یہ متحرک رمضان ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتا ہے. اور قرآن حکیم میں البقرہ کا 23 رکوع جس مقام پر آیا، اگر اس کے سیاق و سباق کو ہم دیکھیں تو الحمدللہ اس روزے کی عظمت اور اس سے جو بڑے مقاصد اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے، فوائد دینا چاہتا ہے، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کے اعتبار سے بھی وہ عظمت ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کا یقین بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کا ایک بڑا حصہ مکمل ہوا. اگلے 4 حصے نسبتاً مختصر ہوں گے. اگلا حصہ گفتگو کا ہے فضیلت کے اعتبار سے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت جتنے حضرات، خواتین، بزرگ، نوجوان اور بچے ہمارے سامنے ہیں، اگر میں آپ سے بھی سوال کروں تو آپ بھی فضائل کو بیان کر دیں گے. لیکن کیا کریں، 14 صدیوں سے بیان ہوتا آیا ہے تو ہر دفعہ اس کی یاد دہانی ضروری ہوتی ہے. چند باتیں بس یاد دہانی کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ماہ رمضان کی فضیلت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے. ماہ رمضان کی فضیلت کم ہے کہ یہ واحد مہینہ جس کا نام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی نام ہیں جو اس ماہ مبارک کے بیان فرمائے، جو اسی مشہور خطبے میں ہمارے سامنے آتے ہیں جو ماہ رمضان کے فضائل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عطا فرمایا. حضور نے شہر عظیم کہا، عظمت والا مہینہ، شہر مہینے کو کہتے ہیں، شہر مبارک برکتوں والا مہینہ. اسی میں فرمایا کہ شہر الصبر، سبحان اللہ، یہ صبر کا مہینہ ہے. اور روزہ کھلنے سے پہلے آخری جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اچھا خاصا ہم سب کا امتحان ہوتا ہے، گھر میں بھی اور ٹریفک میں بھی. جی تو شہر الصبر، حضور نے فرمایا صبر کا مہینہ. والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے. اللہ اکبر. شہر المواسات، حضور نے فرمایا علیہ السلام، یہ غمخواری کا، ہمدردی کا مہینہ ہے. آگے مزید اس پر بات ہوگی. اور ایک روایت میں شہر الصوم، روزے کا مہینہ ہے، حضور نے اس کو یہ نام دیے. تو یہ اتنے نام حضور نے دیے، یہ اپنی جگہ ایک فضیلت کی بات. حضور اس تک پہنچنے کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ رمضان تک پہنچا دے. تو یہ فضیلت ہے اس مہینے کی. حضور اس کے لیے شعبان کے دنوں کو شمار کرتے تھے. اب 5 دن رہ گئے، اب 4 دن رہ گئے، اب 3 دن رہ گئے، دیکھو چاند نظر آئے کہ نہیں.
اللہ اکبر، یہ حضور کا شوق تھا، حضور کا ذوق تھا. یہ فضیلت اس ماہ مبارک کی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے طرز عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. حضور اس کے استقبال کے لیے شعبان میں روزے رکھتے تھے جیسے کہ ذکر آیا، اور چاند کا خاص اہتمام، رمضان سے پہلے شعبان کے چاند کو دیکھنے کا خاص اہتمام حضور فرماتے اور صحابہ سے بھی فرماتے کہ اس کا اہتمام کرو. اور رمضان کی اہمیت پہلے آ گئی، ایک گواہی پر بھی حضور نے رمضان کا آغاز کیا ہے. یہ فضیلت ہے اس ماہ مبارک کی جو حضور کے طرز عمل سے ہمارے سامنے آتی ہے. حضور سے پوچھا گیا یا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جو مجھے اللہ کے قریب کر دے. حضور نے فرمایا کہ روزہ رکھو، روزہ رکھو، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے اجر کے اعتبار سے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے. حضور نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے. حضور نے فرمایا کہ میری امت وقت پر افطار کرے گی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی برکت رہے گی. حضور فرماتے ہیں یہ مہینہ شروع ہوتے ہی جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بند نہیں ہوتا. جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی کھلا نہیں ہوتا. پالو جنت کو، پانا چاہتے ہو محنت کر لو، کھلی ہے جنت، جنت کے دروازے کھلے ہیں. بچانا چاہتے ہو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے اللہ سبحانہ و تعالی نے. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ روزانہ رات میں بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ رات میں غروب کے ساتھ ہم افطار کرتے ہیں اور رات شروع ہو جاتی، اور صبح صادق سے پہلے ہم سحری کرتے ہیں، رات ختم ہونے والی ہوتی ہے. تو افطار کے موقع پر بھی دعا، سحری کے اوقات میں دعا، رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے وہ حدیث قدسی کے الفاظ ہمارے سامنے رکھے کہ بندہ جو عمل کرتا ہے اللہ 10 سے لے کے 700 گنا 700 ٹائمز تک اجر عطا فرماتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے. اور اللہ فرماتا ہے کہ فإنہ لی وأنا أجزی بہ. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی بے شک یہ روزہ تو میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں. اور دوسری روایت وہ کمال ہے، وہ کلائمیکس ہے. کیا لینا ہے رمضان میں؟ اللہ کو پانا ہے رمضان میں، اللہ کو پانا ہے رمضان میں. اللہ کو منانا بھی ہے اور اللہ کو راضی بھی کرنا اور اللہ کو پا لینا. دس از دا کرکس آف دا میٹر ان دا منتھ آف رمضان. فإنہ لی وأنا أجزی بہ. روزہ تو میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، اللہ فرما رہا ہے. اور اگر اللہ مل گیا تو اور کیا چاہیے؟ ساری زندگی محنت کر کے، اسٹرگل کر کے، جان کھپا کے، زندگی کے نشے پہ فراز گزار کر اللہ نہ ملا تو کیا زندگی گزری؟ بیکار ہے. اور کتنے نشیب آ جائے، کتنے ہی مسائل آ جائیں، اس سب کے بعد اللہ راضی ہے، فلا ابالی. حضور نے فرمایا نا طائف کی دعا میں، یا اللہ یہ سب کچھ مجھ پر بیت گیا ہے، پتھر انہوں نے مارے، ٹخنوں کے نشانے لے کر لہولان انہوں نے کیا ہے، گھسیٹا انہوں نے مجھے، اس سب میں تو اگر مجھ سے ناراض نہیں ہے فلا ابالی، اللہ مجھے کسی کو پرواہ نہیں. سارے نشیب دیکھ کر، سب کچھ دیکھنے کے بعد اگر اللہ کہتے کہ میں تیرا ہو گیا اور تو میرا ہو گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ اگر اللہ کہہ دے تو اور کیا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ And this is the right time in the month of Ramadan to please Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ. وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ ہوں. اللہ ہی بندے کو مل جائے گا. بھائی اور کیا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے اس کا، اور اس یقین کے ساتھ پورے ذوق، شوق، دل جمعی اور سنسیئرٹی اور اخلاص اور توجہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ رمضان کی تیاری اور روزوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، میں تشریح اور تفصیلات میں نہیں جا رہا، جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف. جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ پچھلے گناہ معاف. تو اگر دن بھر کا روزہ کئی گھنٹوں کا ہے تو رات بھی تو لگانا ہوگی نا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جس سے رمضان قدر کی رات میں، لیلۃ القدر، قدر کی رات میں جس سے قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. بڑا محروم ہوگا وہ شخص جو جبریل کی بد دعا علیہ السلام، جبریل کی بد دعا کے الفاظ اور امام الانبیاء نے آمین کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص
کہ جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور وہ چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے. جبریل بد دعا کر رہے ہیں علیہ السلام اور حضور فرما رہے آمین، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ انگلش میں ہم کہتے ہیں ناؤ اینڈ نیور اینڈ جسٹ ڈو اٹ والی بات، اینڈ مے بی دس کین بی دا لاسٹ ٹائم. کیا پتا کتنے لوگ چلے گئے ہم میں سے، پچھلے سال رمضان میں تھے، اب نہیں. حدیث میں آتا ہے بھی نماز ادا کرو، ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز. اسی سے انفر کر لیں، سمجھ لیں کہ رمضان ایسے گزارنا ہے کہ شاید ہماری اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو. اسی طرح اللہ کے پیغمبر فرماتے علیہ السلام نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا ہوتا ہے. اور اللہ شیطان کو بھی قید کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی فرما دی ہے کہ نفس کو تم سنبھالو روزے کے ذریعے، آگے حکمت میں آئے گا انشاءاللہ، اور شیطان کو میں نے قید کر ڈالا ہے. بہرحال یہ وہ مہینہ جس میں وہ پکار لگتی، حضور فرماتے علیہ السلام اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ نیکی کے شوقین آگے بڑھ اور نیکی کر لے. اللہ کی طرف سے پکار لگائی جا رہی ہیں. ہاں اس کو دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے. آج اتنا مٹیریلزم کا دور ہے، اتنا مادہ پرستی کا دور ہے، اتنا وہ روح کہیں دب چکی ہے کہ بہت شعوری طور پر اپنی اس روح کو بیدار کر کے اس روح کے کانوں سے اس پکار کو سن کر اس کا جواب دینا پڑے گا. اے نیکی کے شوقین آگے بڑھ اور نیکی کر لے، اور اے بدی کے شوقین رک جا اور باز آ جا. اللہ یہ پکار سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کا جواب دینے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر وہ قدر کی رات کی فضیلت وہ اسی مہینے میں تلاش کرنی ہے. خیرم من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل. اتنی تو ایوریج لائف نہیں ہے، 83 سال 4 مہینے تقریباً بنتے ہیں. عام طور پر اتنی ایوریج لائف بھی کم ہی رہ گئی ہے. ایک رات بھی مل گئی تو 1000 مہینوں سے کم از کم افضل. پھر اسی میں وہ اعتکاف کی سنت کہ جو اعتکاف میں لگ گیا، سبحان اللہ، باہر جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں اس کو ملیں گی، اس کا اجر ملے گا. کیوں؟ اگر ہوتا تو شاید یہ کر لیتا، وہ نیکی کر لیتا. یہ سارا کچھ، یہ پورا پیکج، یہ رب کائنات کی طرف سے اوپن آفر فار آل. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. تیسری بات، 5 باتیں رکھنی تھی. تیسری بات وہ حکمت کے تعلق سے. اتنا بڑا مہینہ سجا رہا ہے اللہ، عطا فرما رہا ہے اللہ، فضائل اللہ نے بیان کیے، فضائل اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے، احکام اللہ نے دیے، روزے کا حکم دے دیا، پیغمبر نے رات کی تراویح کی ترغیب دلا دی. عام طور پر وہ تہجد کی نماز ہے، ایک اجتماعی شکل امت میں آ گئی اس کی الحمدللہ. پھر پیغمبر علیہ السلام نے سحر افطار کے بارے میں رہنمائی دے دی، اجر بتا دیا، قیام اللیل کے بارے میں بتا دیا، قرآن کے بارے میں بتا دیا، آخری عشرے کے بارے میں بتا دیا، اعتکاف کے بارے میں بتا دیا، جنت کے سجائے جانے کا، دروازے کھولے جانے، یہ سارا کچھ جو بتایا گیا یقیناً اس کے پیچھے حکمتیں ہیں. اللہ الحکیم ذات ہے. اللہ کا کوئی فیصلہ، اللہ کا کوئی حکم وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. ہاں شرط یہ کہ حکم ماننا پڑے گا، چاہے حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے. باس سے کبھی حکمت پوچھتے ہیں؟ جی پوچھتے ہیں؟ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے باس از آلویز رائٹ، اور ہمیں رول نمبر 2 بھی پتہ ہے. اف ڈس ایگریڈ کاما ریفر ٹو رول نمبر 1. اینڈ واٹ از رول نمبر 1؟ باس از آلویز رائٹ. بڑے بےہودہ ہیں وہ لوگ جو اللہ سے کوشچن کرتے ہیں، معاذ اللہ. بڑے بےہودہ ہیں، بے شرم ہیں، بے حیا ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں کوشچن کرتے ہیں. یہ حکم کیوں دیا؟ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حکم کے مطابق کلام کرتے ہیں، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں یہ حکم کیوں دیا؟ استغفر اللہ. جہاں سے چند ٹکے ملتے ہیں اس باس سے تو ڈیبیٹ نہیں کرتے ہو، اللہ سے بحث، اللہ کے حکم کے بارے میں بحث. انا للہ و انا الیہ راجعون. زیادہ آگے تفصیل میں نہیں جا رہا میں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم مان لینے کے بعد حکمت تلاش کرنے کو حرج کی بات نہیں. کیوں؟ خود اللہ تعالیٰ کبھی کبھی حکمت قرآن حکیم میں اور کبھی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم حکمتیں احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں. روزہ اللہ بھوکا رکھنے نہیں چاہتا، نہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے اور نہ ہم لوگ کچھ چھوڑتے ہیں. وہ تو اعتدال پہ رکھنا پڑے گا، اپنا ہاتھ تھوڑا روکنا پڑے گا. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. تو پھر حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت خود اللہ تعالیٰ قرآن میں عطا فرما رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. اور یہ تقوی کیا ہے؟ ملاک الحسنات،
ساری کی ساری حسنات و بھلائیاں اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، کمانا چاہتے ہو، تو یہ تقویٰ کی صفت تم میں ہونی چاہیے۔ سادہ ترجمانی اس بات کا خوف کہ اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور گناہوں سے بچنا تاکہ اللہ کی پکڑ اور عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں، یہ تقویٰ ہے۔ اور روزہ کیا کرواتا ہے؟ روزہ ہم سے حلال چھڑوا دیتا ہے، کھانا پینا، ہزاروں اقسام، کھانا پینا، زوجین کا تعلق سب چھڑوا دیتا ہے۔ حلال کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو اللہ چاہتا ہے پوری زندگی حرام کو تو چھوڑو، حلال کو چھوڑ دیتے ہو تو پوری زندگی حرام کو تو چھوڑو بھائی۔ یہ ہے ایک بہت بڑا مقصد اس روزے کے ذریعے سے۔ پھر ایک بڑی حکمت ہے، اس پورے مہینے میں اللہ نے موسم بہار دے دیا، اللہ نے ایک ماحول عطا فرما دیا، سب کے لیے خیر میں نیکی میں آگے بڑھنا آسان ہے۔ اللہ تمہیں ماحول دے کر تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہے تاکہ سال بھر تم اللہ کی بندگی کے قابل ہو سکو۔ پھر یہی روزہ ہے، بہت سے گناہ انسان زبان سے کرتا ہے اور خطرناک گناہ وہ شرمگاہ کے غلط استعمال سے کرتا ہے۔ زبان سے بھی بہت سے گناہ کرتا ہے بندہ، اور شرمگاہ کے غلط استعمال سے بڑے گناہ کرتا ہے۔ ان دونوں کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے کر دیتا ہے، بشرطے کہ روزے کی جو اسپرٹ ہے وہ بندے کے سامنے رہے۔ ورنہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا ترک نہ کیا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے کہا، اگر صرف اور صرف بھوکا رہنا ہی عبادت ہوتا تو سارے فقیر اور بھوکے اور محتاج اور مسکین سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے۔ صرف اور صرف اگر بھوکا پیاسا رہنا ہی عبادت ہوتا تو سارے فقیر محتاج مسکین سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے۔ نہ، صحابہ کرام نے بھی وضاحت فرمائی رضی اللہ عنہم، اب روزہ زبان کا بھی ہوگا، آنکھ کا بھی ہوگا، کان کا بھی ہوگا، ہاتھ کا بھی ہوگا اور پیر کا بھی ہوگا، پورے وجود کا بھی ہوگا۔ حلال چھوڑے بیٹھے ہو تو حرام کو چھوڑو، یہ حکمت ہے، یہ تربیت ہے جو اس روزے کے ذریعے اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک خاص تربیت وہ اخلاص کی، گو کہ روزے میں دکھاوے کا امکان ہے۔ کیسے بھلا؟ وہ حدیث معروف، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس سے دکھاوے کی نماز ادا کی، دکھاوے کا روزہ رکھا، دکھاوے کا صدقہ دیا، وہ شرک کر چکا۔ امکان ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال روزے سے ایک بہت بڑی حکمت یہ ملتی ہے کہ تنہائی میں بھی بندہ ہے تو احتیاط کرتا ہے۔ وضو کرتے تو چپکے سے پانی اتار لیتے کلی کرتے وقت؟ نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ کیوں؟ ارے کوئی تو نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں یا نہ؟ ہے کہ نہیں؟ تنہائی میں بھی بندگی کرو، تنہائی میں بھی اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ روزے سے یہ حکمت بندے کو میسر آتی ہے۔ ایک بہت بڑی بات، جب بھوک اور پیاس سے گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں۔ ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس کس قدر بڑی نعمت، ایک لقمہ کتنی بڑی نعمت۔ جب بھوک اور پیاس سے گزرتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، تو شکر کا جذبہ بھی انشاءاللہ تعالی پیدا ہوگا۔ اسی طریقے پر اس روزے کے ذریعے ایک بہت بڑی حکمت کیا ہے؟ ہماری روح کی بیداری تو ہو اور ساتھ ساتھ اس کی آبیاری بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اس کو اسٹرینتھن کیا جائے۔ جسم اور روح دو چیزوں کا انسان مرکب ہے نا، باقی نفس اور دیگر امور پہ بات اس وقت ہم نہیں کر رہے۔ انسان کا نرا حیوانی وجود نہیں، اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہے۔ اس روح کو بیدار کرنا روزے کا بہت بڑا حاصل ہے۔ بھوک اور پیاس سے جسم کمزور اور ڈھیلا پڑتا ہے تو نتیجتاً روح بیدار ہوتی ہے۔ اس روزے سے اس روح کی بیداری اور اس روح میں ارج ہے اللہ سے کنیکشن کی، اس روح میں ایک طلب ہے اللہ سے تعلق کی۔ تو اس روزے کی کیفیت کا ایک بڑا حاصل کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے میرے نبی علیہ السلام، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، بے شک میں قریب ہوں۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، بے شک روزہ تو میرے لیے اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے میں ہی اس کا بدلہ ہوں یا میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ تو اس روح کا بیدار ہونا
اور اس میں جو ارج ہے اللہ سے تعلق کی، وہ ارج پوری ہونا اور اللہ سے تعلق کا مضبوط ہونا، یہ بھی روزے کی بہت بڑی حکمت ہے۔ گویا ہماری اسپرچول لیول پر ایک اینول اوور ہالنگ ہے جو اللہ تعالی ہماری فرمانا چاہتا ہے۔ سال بھر کھانا پینا، پھر اوور ایٹنگ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے، روح بیچاری دب جاتی ہے کہیں۔ اس روح کو اس جسم کی جکڑ بندی سے نکال کر بیدار کرنا، اسٹرینتھن کرنا، یہ بھی اس روزے کی بہت بڑی حکمت ہے۔ ایک اور بات، لفظ صوم، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے مدرسین کی گفتگو میں بھی یہ بات آپ سنتے ہیں اور ماہ رمضان میں سنیں گے۔ عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے ان کا اسٹیمنا بڑھانے کے لیے۔ عام طور پر اونٹ استعمال کرتے، لیکن جنگ میں لوٹ مار میں گھوڑے استعمال کرتے تھے، وہ تیز رفتار جانور ہے۔ تو اب جب جنگ میں اترے گا تو اسٹیمنا تو ہونا چاہیے، اسٹرینتھ ہونی چاہیے، مضبوطی ہونی چاہیے، تو کئی دن تک اپنے گھوڑوں کو عرب بھوکا پیاسا رکھتے تھے تاکہ ان کی قوت برداشت بڑھے، ان کا اسٹیمنا بڑھے۔ عرب اپنے گھوڑوں کو جو یہ بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے اس کو کہتے تھے صوم الفرس، گھوڑے کا روزہ، یعنی بھوکا پیاسا رہنا۔ یہ لفظ قرآن پاک نے استعمال کیا۔ ہمارا دشمن شیطان رمضان میں اگر قید تو باقی تو کھلا ہوا ہے نا، اور نفس تو ساتھ لگا ہوا ہے نا، میدان میں تو اترے ہوئے ہیں، حلال حرام کی تمیز تو رکھنی ہے، باطل کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے اسٹیمنا چاہیے نا۔ یہ رمضان کے روزے یا روزے ادروائز بھی، نفل روزے بھی، یہ روزہ بندے کو روحانی طور پر اسٹرینتھن کرتا ہے، اس کا اسٹیمنا بڑھاتا ہے تاکہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، روح مضبوط ہو تو زندگی کے میدان میں اترے گا، تھپیڑے آئیں گے، مخالفتیں آئیں گی، نفس کی طرف سے شرارتیں آئیں گی، شیطان کی طرف سے اکساہٹیں آئیں گی، ان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ یہ بھی روزوں کی بہت بڑی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک بات اور جوڑ لیں، دن میں اگر روزہ دیا تو رات میں قرآن بھی دیا ہے نا۔ کیوں؟ یہ روح بیدار ہوگی تو اپنی غذا مانگے گی، یہ روح بیدار ہوگی، بچہ اٹھتا ہے تو غذا مانگتا ہے نا، یہ روح بیدار ہوگی تو غذا مانگے گی۔ دن میں بھوکے رہو، پیاسے رہو، روح کو بیدار کرو، اور رات میں کھڑے ہو کر قرآن سناؤ۔ دن میں بھوکے رہو، پیاسے رہو تاکہ تمہاری روح بیدار ہو، اور رات میں کھڑے ہو کر قرآن سناؤ تاکہ یہ روح مضبوط ہوگی، تو پھر نتیجتاً یہ تربیت ماہ رمضان میں پوری ہوگی۔ اسی پر بڑا پیارا خطاب اور کتابچہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، عظمت صیام و قیام رمضان، رمضان کے روزوں کی عظمت اور رمضان کی راتوں میں قیام کی عظمت، یہ چند حکمتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ چوتھی بات، وہ تربیت کے تعلق سے اکثر باتیں اشارتاً آ چکی۔ تربیت اس بات کی بھی کہ اللہ کی نعمتوں کا ہمیں ادراک اور احساس، ورنہ احساس نہیں کرتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور جب دسترخوان سجے نا تو ذرا غزہ والوں کو یاد کر لیجیے گا، تو فوراً احساس ہوگا کتنا کچھ ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ کتنے ناشکری کے جملے ہم سنتے ہیں، گزارا نہیں ہو رہا جی، 5 لاکھ والا بھی کہتا ہے گزارا نہیں ہو رہا، 25 لاکھ کمانے والا بھی کہہ رہا ہے گزارا نہیں ہو رہا، اور اسی کے نیچے 30,000 پہ گزارا کرنے والا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی نظر آ جاتی۔ کیا ہے آخر یہ ایسی ناشکریاں، گزارا نہیں ہوتا؟ استغفر اللہ۔ تربیت ملتی ہے رمضان سے۔ پھر شہر المواسات، حضور فرماتے ہیں علیہ السلام، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، سال بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں، ہمارے پیٹ فل ہوتے ہیں، کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی۔ روزے میں بھوک محسوس ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھوک ستاتی ہے، اگر گرمی کی شدت ہو تو پیاس ستاتی ہے۔ انڈر نارمل سرکمسٹانسز اندازہ نہیں ہوتا لوگوں کی بھوک اور پیاس اور حاجات اور نیڈس کا، اور بڑے آرام سے ہمارے، یہ تو پروفیشنل مانگنے والے ہیں، یہ تو پیشہ ور بھکاری ہیں، ہوں گے، سارے تو نہیں ہوں گے، عزت نفس ان کی بھی ہوتی ہے، کوئی تو جینون ہوگا کیس، مجھے احساس نہیں ہوتا۔ یہ ہم اور آپ خود گزرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ بھوک ستاتی ہے، تو بٹ نیچرل دوسروں کی مدد کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ نفس کو ضبط کرنا، میری نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ نفس تو کہتا ہے میری چلے گی، اور اللہ بھی کہتا ہے تمہارا معبود بن جا رہا ہے تمہارا نفس۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورہ الفرقان آیت نمبر 43، کہ آپ نے شخص کو دیکھا جس نے، الفرقان کی 43 میں آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔
اللہ کی چھوڑ کر نفس کی پرستش نہیں. روزہ کیا مشق کرواتا ہے؟ بھوک لگی ہے میں نہیں کھا سکتا، میرے رب نے منع کیا. پیاس لگ رہی میں نہیں پی سکتا، میرے رب نے منع کیا. اچھا بھائی 10 لاکھ کی آفر ملے کھا لیں گے؟ کہتے ہیں پاکستان والے تو پتہ نہیں کیا کیا بیچ دیتے ہیں ڈالر کے عوض میں. چیک لگا لیں نا اپنے اوپر. 1 کروڑ کی آفر ملے کھا لیں گے؟ نہیں کھاتے. کیوں؟ رب کا حکم نہیں. تو اس پانی کے گلاس میں کچھ نہیں رکھا، یہ پانی میں کچھ نہیں رکھا. سحری کا وقت چل رہا ہے میں پی سکتا ہوں، وقت ختم ہے تو پانی نا، نہ زہر کا کوئی ٹیسٹ نہ کچھ اور، نہ یہ اللہ کا حکم آگے حرام ہو گیا. دیٹس اٹ. افطار سے 5 منٹ پہلے رکھا ہے میرے سامنے، میں نہیں پی سکتا، حرام. اور افطار ہوتے ہی دعا پڑھ کر افطار کرنی چاہیے، فوراً پی لیتے. کیوں؟ پانی میں کچھ نہیں ہے. اللہ کا حکم اصل شے ہے، میرا نہیں. ہمیں سکھایا گیا میرا جسم میری مرضی، اٹس مائی چوائس اٹس مائی اسٹائل. اور لعنت ہے ان نعروں پر. ہو ایم آئی؟ میں تو سرونٹ ہوں اللہ کا، میری اپنی چوائس کدھر ہے؟ آئی ایم باؤنڈ ٹو فالو دا کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. یہی تو روزے کا حاصل ہے. بھوک لگ رہی میں نہیں کھاتا، پیاس لگ رہی میں نہیں پیتا. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے. یہ ہے ضبط نفس کا معاملہ. تقویٰ کی بات ہم نے کر لی، روح کی بیداری کی بات ہم نے کر لی. تربیت ہو رہی ہے اور اللہ کو پا لینے کی مشق روزے کے ذریعے. یہ سب کچھ ہے جو اس ماہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ جس کے لیے رمضان شریف میں یہ دورہ ترجمہ قرآن. واٹ از دا فوکل پوائنٹ ان دا منتھ آف رمضان؟ دیٹ از قرآن. رمضان افضل ہوا قرآن کے نزول کی وجہ سے. رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے؟ ایک حکمت لعلکم تشکرون، قرآن پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. رات کا قیام تو ہے ہی قرآن پاک کے ساتھ. دن کا روزہ کیوں؟ تاکہ تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہدی للمتقین. ہدایت چاہتے ہو تقویٰ پہلے پیدا کرو اپنے اندر، ہدایت متقین کو ملے گی. یہ مہینہ سجایا گیا ہے قرآن پاک کے لیے. روزہ قرآن کے لیے، تراویح قرآن کے لیے، بھوکا رکھوایا جا رہا ہے قرآن کے لیے، قرآن پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے. بٹ دا قرآن از مسنگ. تراویح میں بس ٹھیک ہے پڑھ لیے 1 گھنٹہ ختم، چھٹی گھر چلے گئے. رات کہاں بسر ہوئی؟ حضور کی تو رات قرآن کے ساتھ، صحابہ کی رات قرآن کے ساتھ. واٹ وی آر مسنگ از دا انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن. معلوم نہیں ہے، دنیا جہاں کی تعلیم دے لی معلوم نہیں ہے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے. تو دن کے روزے کی مشقت کے بعد رات کا قرآن کی تربیت ہے تاکہ روح کی بیداری ہوئی. اب اس کو روح کی غذا بندے کو ملے. اس قرآن کو سن کر سمجھ کر بندے کو ہدایت ملے اور اس کی روح مضبوط ہو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. تب وہ تربیت ہوگی کہ میدان میں اترے گا. نفس کا بھی مقابلہ، شیطان کا بھی مقابلہ اور باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونا اور اقامت دین کی جد و جہد کے لیے کھڑا ہونا. یہ 2 طرح کا پروگرام ہے جو دن اور رات کا قیام ہمیں، دن کا روزہ اور رات کا قیام ہمیں عطا کیا. اس کے لیے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارلی 80s میں یہ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ شروع کیا جو اللہ کا شکر ہے آج کئی مقامات پر کراچی میں، پاکستان بھر میں ہو رہا ہے. اور کیا اس کا حاصل؟ الحمدللہ 29 راتیں اور کم و بیش میری مختلف گفتگو میں ڈفرینٹ فیگرز آ گئی ہیں، وہ ایوریج آؤٹ ہے. 140 گھنٹہ پلس مائنس کر لیں، کہیں میں نے 130 کہہ دیا، کہیں 145 کہہ دیا، کوئی بات نہیں. بعض مقررین ذرا زیادہ وقت لیتے، کچھ تھوڑا کم لے. ایوریج آؤٹ کر لیں 140 گھنٹہ کم و بیش 29 راتوں میں. اور 3 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل ہوتی. حافظ صاحب سنائیں گے 1 مرتبہ قرآن کی تکمیل. مدرس ہر آیت کو پڑھے گا، تلاوت کرے گا، دوسرا قرآن. ہر آیت کا وہ ترجمہ کرے گا، یہ تیسرا قرآن. سینکڑوں آیات کی تشریح ہوگی، سینکڑوں رکعتیں ادا کر رہے ہیں. فرض نماز عشاء کی، سنتیں، تراویح کی نماز، وتر کی نماز. پاکیزہ ماحول. کہاں پورا سال گزر جاتا ہے، 1 مرتبہ تلاوت نہیں ہو پاتی. اور یہاں 90 برس کے بوڑھے حضرات، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی والدہ کے ساتھ، یو نیم اٹ. اور کسی پروفیشن کی آپ بات کر لیں، بزنس کمیونٹی پروفیشنلز کی بات کر لیں، نوجوانوں کی بات کر لیں، بزرگوں کی بات کر لیں، بچوں کی بات کر لیں، بچیوں کی بات کر لیں، پوری فیملیز ماشاءاللہ گزر رہی. اور میں نے اپنی اور تقاریر میں بھی کہا کہ ہمیں رشک آتا ہے جب زندگی ہم بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں اس قرآن کے ذریعے. ہمیں رشک آتا ہے. اینڈ دس از واٹ وی آر مسنگ ٹوڈے. غزہ کے مسلمانوں کو دیکھیں تو زندہ قرآن ان کے سینوں میں آپ کو ملے گا، زندہ قرآن ان کے طرز عمل میں آپ کو ملے گا، قرآن کا زندہ امپیکٹ آپ کو ان کے ہاں ملے گا انشاءاللہ. دس از واٹ وی آر مسنگ ٹوڈے. دس از واٹ دا دورہ ترجمہ قرآن از آل اباؤٹ. اس قرآن سے تعلق، فوکل پوائنٹ ہی قرآن ہے رمضان میں.
اور رمضان کے اندر یہ قرآن کے لیے ہمیں پتہ چلے قرآن کیا ہے, کیا چاہتا ہے, کیا ڈوز ہیں, کیا ڈونٹس ہیں, اللہ کیا حکم دے رہا ہے, کس سے روک رہا ہے. یہی اگر رمضان میں نہ لیا تو کیا لیا پھر ہم نے؟ کھانا پینا لیا, عید کی ہم نے جو ہے وہ تیاریاں کر لیں, 2-4 ہم نے افطار پارٹیز کر لیں, کچھ ہم نے صدقہ خیرات کر دیا. This is not the very purpose of the month of Ramadan. اگر یہ قرآن مس ہو رہا ہے تو رمضان مس ہو رہا ہے ہم سے. اس کے لیے خدا یہ وہ تربیت ہے اس مہینے میں. اور آپ پورا سال 11 مہینے دیکھنے ایک دفعہ تلاوت نہیں ہو پاتی. یہاں بندہ 8:30 بجے عشاء کی نماز میں کھڑا ہوگا, کیسے 1 بجے گا 2 بجے گا کبھی اس کو پتہ نہیں چلتا. امیزنگ. یہ قرآن کا حسن, قرآن کا اعجاز ہے. مجھے اجازت دیجیے میں کہہ دوں آپ کے سامنے, اللہ تعالیٰ یہ تربیت جو قرآن سے ہوتی ہے ہم سب کو عطا فرما دے. آخری بات, تاثیر کے اعتبار سے اثر تو ہے قرآن میں مجھے لینا ہے, اثر تو ہے رمضان میں مجھے لینا ہے. مثلا سردی کے دن ہوں, سورج کی روشنی موجود ہے, جو چاہے سورج کی روشنی سے تھوڑا سا فائدہ لے لیتے نا سردی کے اندر, مگر جو کھڑکی دروازے بند کر دے گا روشنی نہیں آئے گی اندر. بارش برس رہی ہے, بارش تو ہے, لیکن جو اپنے برتن کو الٹا کر دے, پرانی مثال ہے, تو وہ بارش کے پانی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو رمضان تو ہے, روزہ تو ہے, تراویح تو ہے, قرآن تو ہے, رحمتیں تو ہیں, جنت کے دروازے کھلے تو ہیں, ہم لینا تو چاہیں. یہ تو ہم نے کرنا ہے نا. ہم برتن الٹا کر دیں, بارش کا پانی نہیں ملے گا مجھے. ہم دروازے کھڑکی بند کرتے, سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں ملے گا. بٹ سورج کی روشنی is there, بارش کا پانی is there, so Quran is there, Ramadan is there, روزہ is there, but am I ready to get what Allah wishes? ہمارے بارے میں جو اللہ چاہتے ہیں وہ لینے کو تیار ہے. یہ آپ نے میں نے سوچنا ہے. اور دنیا میں ہم کوالیفیکیشنز کے لیے, ٹینڈر کے لیے, بزنس کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے سیزن آ جائے, کرکٹ کا سیزن آ جائے, کپڑوں کا سیزن آ جائے, جوتوں کا سیزن آ جائے, کھانے پینے کا سیزن آ جائے, محفلوں کا, خاص محفل ان کا سیزن آ جائے, کب سے پہلے سے تیاری ہوتی. تو اتنا بڑا سیزن آنے والا ہے, آر وی ریڈی؟ ہاں, آئی سی سی کرکٹ کب سے چل رہا ہے, چیمپئنز ٹرافی کا اہتمام کب سے ساری محنتیں ہو رہی, کتنا کھلواڑ اس کے اندر ہوا, اور بھارت کے ساتھ ٹینشن کتنا, پوری قوم کو لگا دیا اس کے اندر. ہمارا سیزن آ رہا ہے رمضان کا, ہلا کے رکھ دینا پورے کراچی والوں کو, ہم ہلا کے رکھ دینا پاکستان والوں کو. بھائی سیزن آ رہا ہے ہمارا, یہ ارج ہوگی تو ہمیں فائدہ ہوگا. ورنہ رمضان آئے گا چلا جائے گا, آتا ہے چلا جاتا ہے چلا جائے گا, بٹ ویل مس دا بوٹ. یہ ہے وہ پہلو کہ جس کے لیے ہم نے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے, اور جس کے لیے ہم نے اللہ سے مانگنا بھی ہے, جس کے لیے ابھی سے ہم نے پلاننگ کرنی ہے, اپنے معاملات کو سیٹل کرنا ہے, اپنا اسکیجول ہم نے بنانا ہے. غیر ضروری اور غلط کاموں کو تو ویسے ہی چھوڑ دینا ہے ہم نے, اور مفید کام جو بعد میں ہو سکتے ہیں وہ بعد میں کر لیں گے, جو پہلے ہو سکتے ہیں رمضان سے پہلے کر لیں گے, لیکن رمضان کی تیاری ابھی سے ہوگی. یہ عرش لیں گے, دعا بھی ہوگی, نیت بھی ہوگی, اسٹرگل بھی ہوگی, محنت بھی ہوگی, پھر دیکھیے ہمارا رمضان کتنا بہترین رمضان ہوگا. تو رمضان تو ہے, روزہ تو ہے, قرآن تو ہے, لیکن میں ریڈی ہوں کہ نہیں, تاثیر تب مجھے ملے گی. اخلاص, دعا, اپنی سی محنت, اور کھپا دینا اپنے آپ کو, اور اللہ سے مانگنا, تو انشاءاللہ یہ ساری تاثیر ہمیں بھی, ہمارے گھر والوں کو بھی, ہمارے شہر والوں کو بھی, ہمارے ملک والوں کو بھی, اور اس امت کو بھی ملے گی. اللہ ایسا ہی رمضان جو برکتوں والا, رحمتوں والا, جو مجاہدانہ تربیت دینے والا, تقویٰ پیدا کرنے والا, اللہ کو بندہ پالے وہ موقع فراہم کرنے والا, قرآن سے تعلق کی مضبوطی والا, روح کی بالیدگی والا, روح کو جو ہے وہ اسٹرینتھن دینے والا, مضبوط کرنے والا, اور امت کو بیدار کر دینے والا رمضان, اور کھڑا کر دینے والا رمضان, اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.